اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے ساتھ۔ اس کتاب کے مؤلف الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کاظمی صاحب ہیں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت کتاب کہ جس کے 2 حصے ہیں، اور الحمدللہ ہم حصہ اول کی ریڈنگ کو مکمل کر چکے ہیں، اور اسی کتاب میں موجود حصہ دوم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے میں پہلے انڈیکس بیان کر چکی ہوں، لیکن چونکہ اس میں نے صفحہ نمبر آپ کے سامنے نہیں دہرائے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ میں حصہ دوم کی انڈیکس بھی آپ کے سامنے ریڈ کر دوں دوبارہ، اور اس کے ساتھ اس کے پیج نمبرز بھی آپ تک پہنچا دوں۔ حصہ دوم کا آغاز ہوگا پیج نمبر 279 سے، اور اختتام ہوگا 425 پہ۔ اس کی انڈیکس کچھ اس طرح سے ہے۔ حصہ دوم 279، پہلی ہیڈنگ حضرت علی علیہ السلام مختصر جائزہ، پیج نمبر 280۔ حضرت علی علیہ السلام آیات قرآنی میں، پیج نمبر 285۔ پھر ہیڈنگ ہے آیات قرآنی، پیج نمبر 287۔ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں، پیج نمبر 304۔ حضرت علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کی نظروں میں، پیج نمبر 312۔ روایات حضرت ابو بکر، 312۔ روایات حضرت عمر ابن خطاب، 316۔ حضرت علی امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں، 319۔ علی شناسی، 324۔ علی محققین کی نظروں میں، 325۔ علی غیر مسلمین کی نظر میں، 330۔ حضرت علی کے دستور اسلامی کی 6 دفعات اقوام متحدہ میں، 339۔ اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ہے، یعنی حصہ دوم کا پارٹ نمبر 2۔ پارٹ نمبر 1 تھا حضرت علی علیہ السلام مختصر جائزہ، پارٹ نمبر 2 ہے حضرت علی اور زراعت، صفحہ نمبر 342۔ اس کی سب ہیڈنگز ہیں: جاگیریں اور افتادہ زمینوں کی آبادی، 344۔ گٹھلیوں سے نخلستان سجا دیے، 345۔ حضرت علی کی جانشین بھی کاشتکاری کرتے تھے، 345۔ زراعت عبادت کے مترادف ہے، 345۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود محنت کرتے تھے، 346۔ رسول خدا نے بھی کاشتکاری کی، 347۔ زراعتی سائنس علی علیہ السلام کی ایجاد ہے، 347۔ پھر تیسرا حصہ ہے حضرت علی اور دولت دنیا، یعنی حصہ دوم کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت علی اور دولت دنیا، 349۔ اس کی سب ہیڈنگز میں ہے وقف نامے کا ترجمہ، 354۔ اس کے بعد حصہ دوم کا چوتھا حصہ ہے یہ فیصلہ نہ ہوا آج تک کہ کیا ہے علی، 359۔ علی کو سمجھنا معمہ حل کرنا ہے، 360۔ رسول اور علی نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی عبادت نہ کرتا، 361۔ حیرت انگیز تاریخ، 362۔ عالم علم لدنی، 365۔ بغیر الف کے خطبہ، 372۔ خط تصاویر ہیروغلفی، 373۔ کیا علی عالم الغیب تھے، 377۔ پھر 5ویں مین ہیڈنگ ہے حصہ دوم کی مشکل کشائی، پیج نمبر 385۔ اس کی سب ہیڈنگز ہیں پنجتن علیہ السلام کے نام سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، 390۔
حضرت نوح علیہ السلام نے انہی 5 مقدس ناموں کے واسطے سے مدد طلب کی 390. عکس لوح چوبی سفینہ حضرت نوح علیہ السلام 392. حضرت سلیمان نے انہی 5 پاک ناموں کے وسیلے سے فریاد کی 398. عکس لوح نقرئی حضرت سلیمان علیہ السلام 398. پھر چھٹی ہیڈنگ ہے حصہ دوم کی مرثیہ امام شافعی 405. 7ویں ہیڈنگ ہے کاش یہ دنیا ہوتی 407. 8ویں مین ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات 417. 9ویں ہیڈنگ ہے تمام محبان رسول اہل بیت و اصحاب کے لیے دعا امام زین العابدین علیہ السلام پیج نمبر 420. 10ویں ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن پاک کا ایک صفحہ 423. 11ویں ہیڈنگ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دست مبارک سے خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن کا صفحہ 424. اور 12ویں اور آخری ہیڈنگ ہے حصہ دوم کی کتابیات 425. اب عزیزان گرامی ہم باقاعدہ حصہ دوم کا آغاز کر رہے ہیں اور پیج نمبر 279 پر صرف پورے صفحے پہ لکھا ہوا ہے حصہ دوم، اور 280 سے باقاعدہ حصہ دوم کی پہلی مین ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے جو ہے حضرت علی علیہ السلام مختصر جائزہ. مشہور مفکر نشتے نے کہا تھا، نشتے کی سپیلنگ ہے نون توئیں شین اور بڑی یہ. مشہور مفکر نشتے نے کہا تھا کہ تخلیق کائنات کے بعد جو ترقی کی منازل ہیں ان میں جمادات، نباتات، حیوان اور انسان کے بعد ترقی رک گئی. فوق الانسان یعنی سپرمین بھی ہونا چاہیے. حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے نظریہ خودی کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی صورت میں فوق الانسان پیدا کیا. خودی کے 3 مدارج اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی تشریح میں انہوں نے حضرت علی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ انسان حضرت علی کی پیروی اس طرح کرے جس طرح انہوں نے رسول خدا کی پیروی کی. ضبط نفس میں بھی حضرت علی کی مثال سامنے ہے، اور جب یہ دونوں مدارج طے ہوں گے تو نیابت الہی کا درجہ خود بخود حاصل ہو جائے گا. گویا اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ہی کی طرح رسول کی پیروی کرتے تو آج تاریخ نہ ہموار سماج کو جنم دیتی اور نہ انسانوں میں امتیازی فرق ہوتا، نہ قانونی تضاد ہوتے، نہ جہاد کے نام پر دہشت گردی ہوتی، نہ احمقانہ رسم و رواج ہوتے، نہ کھرے کھوٹے کی پہچان ختم ہوتی، نہ ظلم ہوتا، نہ تشدد، نہ خون بہتا، نہ جہالت ہوتی، اور لوگ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتے. آج کے دور میں جتنے سوال ابھر کر سامنے آ رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے کسی ممبر سے کوئی سلونی کا دعویٰ کرنے والا سامنے نہیں. آج کے دور کو علم کا دور کہا جاتا ہے، مگر ہر سیمینار اور کانفرنس میں یہی سنائی دیتا ہے کہ ان پیچیدہ مسائل کے حل نہیں ملتے. ایک طرف کروڑوں ڈالر کی عیاشی ہے تو دوسری طرف کروڑوں انسانوں کے پاس نہ روٹی ہے، نہ کپڑا، نہ مکان ہے اور نہ علاج کی سہولت. وہ رینگتے کیڑوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. ایسے مفکرین کے سامنے حضرت علی کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے کہ انہوں نے دولت کا انبار ہوتے ہوئے اسے استعمال نہ کیا، اسے دوسروں کے لیے وقف کر دیا اور خود کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہ کھائی. ایسا لباس پہنا اور ایسا رہن سہن اختیار کیا کہ کوئی اپنی غربت نہ محسوس کرے. وہ غریب اور مظلوم کو اس کا حق دلانا چاہتے تھے. یوں تو اس کتاب کے ہر عنوان میں حضرت علی کے کردار اور عمل کے بے شمار نقوش سامنے آئے ہیں. پھر بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اپنے وجود میں کیا تھے. حضرت علی علیہ السلام دعائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلطان النصیر تھے. سورہ مائدہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں ہے وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، یعنی اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار دے دے. رسول خدا نے بارگاہ الہی میں طاقتور
مددگار ملنے کے انتظار میں اعلان رسالت کو بھی روکے رکھا۔ ہندوستان کے مشہور شاعر ڈاکٹر پیام اعظمی نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ برسوں رسول حق نہ لڑے جنگ خیر و شر، یعنی وغا ہے قوت بازو پہ منحصر۔ مقصد یہ تھا کہ ہو کوئی ہمراز وہم سفر، ہمراز و ہم سفر۔ مقصد یہ تھا کہ ہو کوئی ہمراز و ہم سفر، مالک کی بارگاہ سے بھائی کو مانگ کر۔ لائے ہیں حق کے آخری پیغام کی طرح، پالا ہے اپنی گود میں اسلام کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی اور حضرت علی کی شکل میں ایک طاقتور معجزہ بھیج دیا جو طاہر عیسیٰ کے کعبے میں پیدا ہوا پیدائشی مسلمان، آغوش پیغمبر میں آنکھ کھولی، پہلا شریک نماز جماعت، نزول وحی کا عینی گواہ، احد کا لافتہ، خیبر کا ولی خدا، خندق کا کل ایماں، دوش پیغمبر پر کھڑے ہو کر بڑا بت گرانے والا، غدیر خم میں مولا کا شرف پانے والا، جو تکمیل دین کا سبب بنا، جس کی ایک ضربت دونوں عالم کی عبادت سے افضل قرار پائی، ایسا طاہر کہ آیہ تطہیر نے گواہی دی، ایسا سخی کہ آیہ حل عطا نے تصدیق کی، ایسا عالم جو پیغمبر کے شہر علم کا دروازہ بنا، ایسا مددگار جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا، ایسا عادل کہ عدالت کا ہم معنی، قوت ادراک و فہم کا سرچشمہ، بحر علوم کا شناور، علم فقہ کا ماہر، علم کلام کا موجد، علم تصوف، علم نحو، علم حساب اور علم فلسفہ کا یگانہ روزگار اور بلند مینار، مماثل انبیاء سابق میں آدم کا علم، نوح کا فہم، ابراہیم کا حلم، موسیٰ کی وجاہت، عیسیٰ جیسا تقی و نقی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد رشید اور دنیائے سیف و قلم کا تاجدار۔ یہ ہیں وہ علی جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ علی انسان کامل تھے اور مکمل ترین انسان کے پیچھے کوئی محرومی نہیں ہوتی بلکہ محبت اور توجہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جیسا پہلے عرض کیا وہ ہاتھ مرضی رب کے مطابق رسول خدا کا تھا۔ یہی وجہ ہے جو پوری تاریخ انسانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خلاق عالم کی توجہ کا مرکز تھے۔ حدیث قدسی میں مدینۃ المعاجز طبع ایران صفحہ نمبر 19 پر درج ہے کہ خلاق عالم نے خلقت کائنات سے قبل نور علی کو نور نبوی کے ساتھ پیدا کیا، پھر مسجود ملائکہ قرار دیا، جبرائیل کا استاد بنایا، پھر انبیاء کے ساتھ اپنی طرف سے مددگار بنا کے بھیجا، اپنے مخصوص گھر خانہ کعبہ میں علی کو پیدا کیا، رسول اکرم کا خود جانشین بنایا، آسمان سے علی کے لیے ذوالفقار نازل فرمائی، علی کو اپنا نفس قرار دیا، علم لدنی سے ممتاز کیا، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد کا حکم دیا، مبلغ سورہ برات بنایا، مدح علی میں کثیر آیات نازل فرمائیں، ان کی نسل میں قیامت تک کے لیے امامت قرار دی، قسیم النار والجنہ بنایا، لواء الحمد کا مالک اور ساقی کوثر قرار دیا۔ ریفرنس 14 ستارے الحاج مولانا سید نجم الحسن کراروی صفحہ نمبر 127۔ 2 مرتبہ علی علیہ السلام کے لیے سورج پلٹایا، ایک بار جنگ نہروان سے فارغ ہو کر واپسی میں بابل کی حدود سے باہر آنے تک جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ ریفرنس عیون المعجزات سید مرتضیٰ بحوالہ، اسناد امام محمد باقر علیہ السلام، معجزات آل محمد، علامہ سید ہاشم البحرانی صفحہ نمبر 120۔ دوسری بار مدینے میں قرائن نعیم یعنی کاف رے الف عین اور اس کے بعد نعیم کے مقام پر
جب حضرت پر وحی نازل ہو رہی تھی اور علی کے زانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ہونے کے باعث علی کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ ریفرنس روایت ابن شہر آشوب بحوالہ حضرت سلمہ، ابن عباس، ابو ہریرہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، معجزات آل محمد، صفحہ نمبر 124۔ سورج پلٹنے کی تصدیق محدث دہلوی نے کی اور علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں اس کو تسلیم کیا۔ کہ در آفاق گرد بو تراب، کہ در آفاق گردد بو تراب، باز گرواند از مغرب آفتاب۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر سے طلوع فجر کے وقت آسمان سے ایک ستارہ اترا جس کی اطلاع حضرت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی۔ ریفرنس شیخ صدوق باسناد خودو ابن عباس، معجزات آل محمد، علامہ سید ہاشم البحرانی، صفحہ نمبر 390۔ حضرت علی علیہ السلام کو علم لدنی دیا اور ایک بار ممبر پر بیٹھ کر جب سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک سوال کنندہ کو بحیثیت جبرائیل پہچان لیا۔ ریفرنس فضائل ابن شازاں، صفحہ نمبر 98، بحوالہ فضائل، جلد نمبر 39، صفحہ نمبر 108، حدیث نمبر 13۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے مراتب خود بلند کیے، جن کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسے ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر خود سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور درخت قلم ہو جائیں اور جن و انس لکھنے اور حساب کرنے والے ہوں، تب بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتے۔ ریفرنس کشف الغمہ، صفحہ نمبر 53، وارجہ المطالب، 14 ستارے، صفحہ نمبر 133۔ پوری تاریخ انسانی شاہد ہے کہ علی کے تمام کمالات اور صفات نے لوگوں کو اتنا حیران اور انگشت بداں کر دیا کہ علی، جنہیں خود اپنی بندگی پر ناز تھا، انہی کو نصیری نے خدا کہنے پر اصرار کیا۔ ابن ملجم کی ضربت پر ان کی کامیابی کا اعلان شاید اس بات پر تھا کہ وہ بندہ خدا ہیں، خدا نہیں۔ جب علی کے اتنے فضائل ہوں کہ ایک کتاب میں جمع نہ ہو سکیں تو میں صرف موضوع کی مناسبت میں اتنا کر سکتا ہوں کہ چند حقائق اس طرح پیش کر دوں کہ آیات قرآنی میں رسول اللہ کی نظروں میں، خلفائے ثلاثہ، حضرت عائشہ اور دیگر مفکرین کی نظروں میں علی کا کیا مقام تھا اور کیا مقام ہے۔ اس سے ایک جھلک سامنے آ جائے گی کہ علی کیا تھے۔ ویسے علی کے لیے رسول کا یہی کہنا کیا کم ہے کہ ایک دن سرکار نے مجمع اصحاب میں حضرت علی سے فرمایا، میرا امتیاز نبوت ہے جس میں تم شریک نہیں ہو، اور تمہاری خصوصیات 7 ہیں جن میں قریش کا کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ تم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو، سب سے زیادہ عہد خدا کے وفا کرنے والے ہو، سب سے بہتر امر خدا کے ساتھ قیام کرنے والے، برابر تقسیم کرنے والے، رعایا میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، قضایا کو سب سے بہتر درک کرنے والے، اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم مرتبہ رکھنے والے ہو۔ ریفرنس حلیۃ الاولیاء، صفحہ نمبر 65 اور 66، تاریخ ابن عساکر 117/1، حدیث صفحہ نمبر 160، الریاض النورہ 262/2، مطالب السؤول 95/1، شرح نہج البلاغہ 173/9، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 71، ینابیع المودہ صفحہ نمبر 315، وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ نظریہ عدالت صحابہ، تحریر استاد احمد حسین یعقوب کا صفحہ نمبر 277 بھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہے، وہ ہے علی آیات قرآنی میں، اور یہ حصہ دوم کی پہلی مین ہیڈنگ حضرت علی علیہ السلام مختصر جائزے کی پہلی سب ہیڈنگ ہے۔ علی علیہ السلام آیات قرآنی میں، قرآن لازوال معجزہ الہی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 285 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ غور و فکر کی تصویر ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کا تہ
جس کی تہ کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ بلندی ہے جس پر بغیر امداد پہنچنا ممکن نہیں، وہ وسعت ہے جہاں حق ابھرتا اور پروان چڑھتا ہے، وہ روشنی ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسا چراغ ہے جس کی لو ماند نہیں پڑتی، وہ قلعہ ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، وہ تحریر ہے جس کی ایک صورت کے مقابلے میں کوئی جواب نہ لا سکا، انبیاء اور رسل کے معجزات اور تذکروں کے ساتھ قرب زمانی بھی ہے اور کثرت روایات بھی، وہ ہر مرض کی دوا اور تمام دکھوں کا علاج ہے، وہ علم ہے جس میں ہدایت کے خزانے ہیں، وہ ترازو ہے جس میں حق و انصاف کا امتیاز ہے، ایمان کا معدن ہے اور مرکز ہونے کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر کا کلام ہے۔ کلام کی صورتوں میں بحوالہ مفسرین قرآن ذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کلام الہی کی یہ صفت ہے کہ بغیر نام لیے ہر حکم کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کس کی مذمت ہوئی، کس کے لیے تنبیہ ہے اور کسے تعریف سے نوازا گیا ہے۔ شواہد التنزیل میں صفحہ نمبر 22 اور 23 پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آیات قرآنی کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1، ایک حصہ بالخصوص ہم اہل بیت کے لیے ہے۔ نمبر 2، ایک حصہ بالخصوص ہمارے اعداء کے لیے ہے۔ نمبر 3، ایک حصہ میں حلال اور حرام ہے۔ نمبر 4، ایک حصے میں فرائض و احکام ہیں۔ یاد رکھو، حضرت علی علیہ السلام کے حق میں قرآن کی بہترین آیات ہیں۔ بحوالہ سابقہ یزید ابن رومان سے منقول ہے کہ قرآن کا جتنا حصہ فضائل علی میں نازل ہوا اور کسی کے حق میں نازل نہیں ہوا۔ بحوالہ سابقہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں 80 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ینابیع المودہ صفحہ نمبر 126 کے مطابق جناب عبداللہ ابن عباس سے صفحہ نمبر 9 پر مروی ہے کہ علی کے سلسلے میں 300 سے زائد آیات نازل ہوئیں۔ معروف علماء نے یہ تعداد 700 بھی بتلائی ہے۔ میں نے ان تمام کتابوں سے خوشہ چینی کی ہے جن کا ذکر اس کتاب کے آخر میں کیا گیا ہے، لیکن اس موضوع پر زیادہ انحصار کتاب علی فی القرآن مؤلف آقائے سید صادق حسین شیرازی پر کیا گیا ہے، جنہوں نے 698 قرآنی آیات میں مختلف مستند حوالوں سے تشریح پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ان روایات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں اور وہ تمام آیات علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحبان فکر و نظر کے لیے صرف 23 آیات پیش خدمت ہیں، جنہیں کسی معلم کی امداد کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں حضرت علی ہی کے فضائل ہیں۔ آیات قرآنی کی ہیڈنگ۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، خدائے رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ینابیع المودہ صفحہ نمبر 65 پر علماء کا بیان درج ہے کہ ایک مرتبہ امام المفسرین جناب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب امیر المومنین سے درخواست کی کہ قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق آج کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے نماز مغربین کے بعد سورہ حمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ سورہ حمد کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان ہی کر رہے تھے کہ صبح ہو گئی۔ مؤذن نے اذان دی، آپ کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس نے عرض کی، مولا، جذبہ طلب تشنا رہ گیا؟ حضرت نے فرمایا، ابن عباس سنو، اگر میں چاہوں تو تفسیر سورہ فاتحہ سے 70 اونٹوں کا بار تیار کر سکتا ہوں۔ تم مختصراً یہ سمجھ لو کہ قرآن مجید میں جملہ کتب آسمانی کے تمام رموز اور اسرار موجود ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب کا سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں ہے، اور میں وہی نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے دیا جاتا ہے۔ ریفرنس: علامہ سلیمان حنفی قندوزی کی کتاب ینابیع المودہ صفحہ نمبر 69 طبع مصر۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک
من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو کہ تیسرا سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی تجھ سے حجت بازی کرے تو پھر ان سے کہہ دیں اور آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلا لو، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اور جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو آپ نے علی بی بی فاطمۃ الزہرا، حسن و حسین علیہ السلام کو بلا کے فرمایا اے اللہ میرے اہل بیت یہی ہیں۔ تفسیر جلالین میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجرانی وفد کو دعوت مباہلہ دی تو انہوں نے کہا ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں۔ ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تو یقین ہو چکا ہے، اور یہ یقین بھی کر لو کہ جب بھی کسی قوم نے نبی سے مباہلہ کیا تو وہ تباہ ہوئی۔ نجرانی وفد نے اس شخص کی بات نہ مانی، مباہلے پہ آمادہ ہو گئے، اور جب میدان میں آئے تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین، فاطمۃ الزہرا و علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے ہیں تو وہ ڈر گئے، مباہلے سے انکار کر دیا اور جزیہ قبول کر لیا۔ اس آیت کی تفسیر کئی راویوں نے درج کی ہے۔ ریفرنس علی فی القرآن صفحہ نمبر 70۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 207۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو اپنی جان رضائے خدا حاصل کرنے کی خاطر فروخت کرتا ہے، اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ غایت المرام صفحہ نمبر 344-345 میں علامہ بہرانی نے ثعلبی کی تفسیر سے نقل کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت علی کو 2 کاموں کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا، ایک تو جو امانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں واپس کرنے کی خاطر، اور دوسرا اپنے بستر پر سونے کی خاطر، کیونکہ مشرکین نے آپ کے مکان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا یا علی میری حضری چادر اوپر ڈال کر سو جاؤ۔ حضرت علی سو گئے۔ ذات احدیت نے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تم میں سے کون اپنی جان دوسرے بھائی پر قربان کرتا ہے؟ دونوں نے اپنی زندگی سے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں بن سکتے؟ میں نے علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین بھی مواخات کی ہے، ذرا دیکھو تو علی اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر کے اس کے بستر پر سو گیا ہے، اب جاؤ اس کی حفاظت کرو۔ دونوں فرشتے زمین پر آئے، جبرائیل سرہانے اور میکائیل قدموں کی جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے ابن ابی طالب تو کتنا مبارک ہے کہ آج اللہ اعلیٰ تجھ پر فخر کر رہا ہے۔ جب حضور غار سے نکل کر سوئے مدینہ جا رہے تھے، اثناء راہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مستدرک محمد ابن ثاقب کلبی، یہ سارے ریفرنس ہیں۔ ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابو بکر ابن فرج انصاری قرطبی، ابن اسیر، علامہ ابو بکر نیشاپوری، علامہ کنجی، علامہ عبد الرحمن صفوری، علامہ محب الدین طبری، علامہ ابو الحسن واحدی، علامہ امام غزالی، علامہ شلنجائی وغیرہ جیسے بے شمار مفسرین نے مذکورہ آیت کو
ہجرت رسول پر حضرت علی کے اس ایثار کی سند میں لکھا ہے جو آپ نے بستر سرور انبیاء پر سو کر کیا تھا۔ ریفرنس علی فی القرآن صفحہ نمبر 39۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی آیتوں کو آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہم قرآن اور اہل بیت سے ویسے متمسک ہو سکیں کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود پروردگار عالم چاہتا ہے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو بہترین مولا علی کا چاہنے والا اور ماننے والا بنائے، الہی آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔